عزیزان گرامی وقار، اللہ کریم کو سب سے زیادہ ناپسند چیز جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتا، اور ظلم کا مطلب صرف کسی پر ہاتھ اٹھانا ہی نہیں بلکہ کفر اور شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے، اور اس ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کسی نہ کسی جگہ پر ظلم کرنے کا شکار ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے۔ اور ظلم کی تعریف اگر دیکھیں عربی میں تو یوں کہا گیا وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے، اس کی حیثیت کو اس کی حیثیت کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے، یا اپنے حق سے زیادہ کسی سے چھین لینا یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن قرآن ہر ظلم کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ کریم کئی جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ میرے عزیزو، گناہ بھی ظلم ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے دربار پہ آئیں۔ یہ جو آیت ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی نہتے پر ظلم کیا ہو۔ آج دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم عروج کو پہنچا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ ظالموں کی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، قرآن پاک میں 3 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نوح علیہ السلام کی امت اور ان کی آبادی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ یہ تینوں قومیں ایسی ہیں، گناہ میں تو تھی لیکن غرور بہت زیادہ تھا، گھمنڈ بہت زیادہ تھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہر دور میں ظالموں کا خواب رہا ہے، ہر دور میں ظالم اسی طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بہت بڑی، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں دور دراز کہیں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، کشتی کس میں چلاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اور اپنے ایمان والوں کو آپ ڈرا بھی رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین غرور و تکبر میں ایسے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، جو کافر تھا، کہا میرے ساتھ آ جا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا، تمہارا پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس وقت ظالموں کا خیال تھا، گمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمینوں کے سارے چشمے پھاڑ دیے، ہر جگہ سے پانی کے سوتے نکلے، اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے دروازے پانی کے کھول دیے،
آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے پانی. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. سورہ قمر کی آیتیں ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی معینہ نشانی تھی وہاں تک جا کر پانی مل گیا. روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے. کوئی نہیں باقی رہا. جب یہ پانی پھیل گیا کیا پہاڑوں کی چوٹیاں کیا محلوں کی اونچائیاں سب غرق ہو گئے. اور وہ جبابرہ وہ قوت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا سڑ گئے پانیوں میں. صرف پانی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو انسان اسے روک نہیں سکتا. عذاب الہی کو کیسے روک سکے گا. دوسری گھمنڈی قوم غرور میں مبتلا قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بدکاریوں میں ملوث تھے. اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. نوکیلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا. زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا. یہ پوری بستی غرق ہو گئی ختم ہو گئی. یہ بستی بھی وہی تھی جس کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ ظلم سے بچو ظلم سے بچو. ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے.